بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ والغنی له ما في السماوات وما في الارض ان عندکم من سلطان بهذا اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کا بیٹا بنا لیا ہے، اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے، وہ اس سے پاک ہے، وہی بے نیاز ہے، آسمانوں اور زمینوں میں سب اسی کے مملوک ہیں، تمہارے پاس اس باطل قول پر کوئی دلیل نہیں، کیا تم اللہ تعالیٰ کے متعلق ایسے بات کہتے ہو جس کو تم خود بھی نہیں جانتے؟ قل ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، آپ کہیے بے شک لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعہم ثم نذیقہم العذاب الشدید بما کانوا یکفرون، یہ دنیا کا عارضی فائدہ ہے، پھر ہماری طرف ہی انہوں نے لوٹنا ہے، پھر ہم ان کے کفریہ کاموں کی بنا پر ان کو سخت عذاب چکھائیں گے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے کفار کے اس قول کو رد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو ولد بنا لیا۔ ایک ہوتا ہے والد، ایک ہوتا ہے ولد۔ والد کہتے ہیں باپ کو، ولد کہتے ہیں بیٹے کو۔ اللہ تعالیٰ ولد بنانے سے مستغنی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ولد تب ہوتا ہے جب والد کا ایک جز اس سے منفصل ہو، پھر اس جز سے ولد بنتا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ باپ کے جسم کا ایک حصہ اس سے جدا ہوتا ہے، اس سے بیٹا پیدا ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالی ذو اجزاء نہیں ہے، کیونکہ جس کے اجزاء ہوں وہ اپنے اقوام میں ان اجزاء کا محتاج ہوتا ہے اور وہ حادث ہے، اور اللہ تعالی کا محتاج اور حادث ہونا محال ہے۔ جس کے اجزاء ہیں وہ ختم ہوں گے، فانی ہیں۔ اپنی بقا کے لیے وہ جو سلسلہ آگے چلاتا ہے وہ قوم میں، وہ انسانیت میں، وہ مکان میں اپنا وجود برقرار رکھنے کے لیے ایک سلسلہ نسل چل رہا ہے۔ اب اگلی یہ دلائل بحیثیت ایک مسلمان کم از کم ذہن نشین ہونے چاہیے، کیونکہ ہم اللہ وحدہ لا شریک کے پجاری ہیں، اس کی عبادت کرنے والے، اس کی پرستش کرنے والے، اس کی پوجا کرنے والے۔ تو ہمیں کم از کم اپنے معبود، اپنے الہ کے بارے میں کچھ نہ کچھ تو معلومات ہونی چاہیے نا جی۔ اب ایک وجہ کہ اگر کوئی پوچھے تو اس کے سوالوں کا جواب، ایک تو یہ جو میں نے آپ کو عرض کیا، دوسرا ولد اس لیے ہوتا ہے کہ والد کے فوت ہونے کے بعد وہ اس کا قائم مقام۔ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں میرا کوئی وارث ہوئے، اولاد کے لیے پریشان ہوتے ہیں، 10 سال اولاد نہیں ہوتی تو کیوں پریشان ہو جاتے ہیں کہ میرے مرن تو بعد میرا نام ہی مک جانا ہے، میرا نام ختم ہو جائے گا، میرا نام لینے والا کون ہے، میری نسل چلانے والا کون ہے، میری جائیداد کا وارث کون ہے؟ اب اللہ وحدہ لا شریک قدیم ہے، ازلی ہے، باقی ہے اور سرمدی ہے، اس لیے وہ فوت نہیں ہو سکتا۔ فوت صرف مخلوق اور بندہ ہوگا، اس کو کسی قائم مقام کی حاجت نہیں، اس لیے وہ ولد سے مستغنی۔ اللہ وحدہ لا شریک ایک اکیلا، ازلی، ابدی، باقی، سرمدی، صرف وہی ذات، اسی کی شان۔ پھر ولد کے لیے یعنی اپنے بیٹے کے لیے زوجہ اور شہوت کا ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اور اللہ وحدہ لا شریک ان چیزوں سے مستغنی۔ اللہ وحدہ لا شریک کی کوئی بیوی نہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ پھر تیسری
ولد کی حاجت اس شخص کو ہوتی ہے جس کو اپنے ضعف کے وقت ولد کی اعانت کی ضرورت ہو. ہم بیٹے کیوں پیدا کرتے ہیں؟ ہاں جی. اور اکثر جو ہے نا جی وہ باپ جو ہوتے ہیں والدین ان کے درمیان ایک بات چل رہی ہوتی ہے، نہیں ماں پیو دی سب تو زیادہ خدمت دھیاں کرتی ہیں، ماں پیو دی ساری ہے جی. منڈے تے ایویں جڑے بے وفا ہوندے نے بڈھیاں دے ہو جاندے، دھیاں بڑی خدمت کرتی ہیں. آج کیا دھی اور کیا پتر، سارے ایک کوئی لینتے ہوئے. اسی لیے بندہ اولاد پیدا کرتا ہے نا جی، بڑھاپے کا سہارا. ہم کہتے ہیں جی یہ اولاد ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہے جی. ہم درجہ بدرجہ ضعف کی طرف جاتے ہیں، کمزوری کی طرف جاتے ہیں. کیپٹن صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جب یہ ریکروٹ ہوئے تھے تو 15 فٹ دی چھالا مار لیندے سن. ہیں جی 10 میل 15 میل نس لینا کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں سی. لیکن اب کیا، اب 5 فٹ کی چھلانگ لگاتے ہوئے بھی سوچیں گے. تقاضا ہے نا جی، ضعف آ گیا نا. ہمارا بھی یہی تھا. اب میں اپنے رات کو مدرسے میں تھا تو ہم نے چھت جب وہ بن رہا تھا نا جی تو وہ 15 فٹ اونچی چھت ہے. میں ادھر سے دیکھ رہا تھا، ہم یہاں سے نیچے چھلانگیں لگاتے تھے. نیچے ریت پڑی ہوتی تھی، ہم اوپر چڑھ جاتے تھے، اوپر سے دڑام بغیر کسی خوف و خطر کے تھلے چھال مار دی. تو ہوں ممبر تو بھی لینا پہنتا، نال ڈنڈا پھڑنا پہنتا کہ تھلے نہ جا پئی. وہ یہ ضعف ہے نا جی، ضعف ہے، کمزوری ہے. مار دیا ہے کمزوری نے. اسی لیے ہمیں اولاد کی ضرورت پڑتی ہے. ہاں جی شاگردوں کی ضرورت پڑتی، بچوں کی ضرورت پڑتی. یار طبیعت نہیں ساتھ دے رہی، کمزوری ہو گئی یار، بیماری ہو گئی یار، چلو آپ کام کرو. اچھا جی، اللہ کی ذات اس سے پاک ہے، اس کو کوئی ضعف نہیں، اس کو کوئی کمزوری نہیں، اس کو کسی کی حاجت نہیں. وہ اکیلا وحدہ لا شریک. اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. جب وہ کسی شے کا ارادہ فرماتا ہے وہ صرف کہتا ہے ہو جا، اور وہ ہو جاتی ہے. اس کو کسی طاقت کی کوئی ضرورت نہیں. ولد جنس میں والد کی مماثل ہوتا ہے، بیٹا باپ کے مثل ہوتا ہے. ہاں جی وہ کہتے ہیں نا جی کاواں دے پتراں نے کاں کائیں کرنی. مولوی دا پتر مولوی نہ بھی ہوئے تو ادھا مولوی ہوندا ہے. حکیم دا پتر حکیم نہ بھی ہوئے تو ادھا حکیم ہوندا ہے. کیونکہ وہ والد کے جینز اور وہ جو قابلیت اور وہ جو صحبت ہے اس کے اندر ٹرانسفر ہوئی ہے، اس کو ملی ہے، جس کی وجہ سے اب اگر اللہ تعالیٰ کا ولد فرض کیا جائے تو وہ ممکن ہوگا یا واجب. اگر ممکن ہو تو اس کا مماثل نہیں، اور اگر واجب ہو تو تعدد و وجبہ لازم آئے گا. نیز ولد والد سے مؤخر اور حادث ہوتا ہے، اور واجب کا مؤخر اور حادث ہونا محال ہے. سادہ لفظوں میں اگر آپ کو یہ بحث عرض کروں، اگر اللہ تعالیٰ کا یہ ممکن مان لیا جائے، اگر یہ مان لیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے یا بیٹا ہے، تو اب یہ ہم پوچھیں گے کہ کیا وہ پہلے نہیں تھا پھر ہوا، یا وہ پہلے ہی تھا؟ اگر وہ بعد میں ہوا ہے تو پھر وہ خدا تو نہیں، وہ تو پیدا ہوا ہے، وہ تو بعد میں ہوا ہے. اور اگر وہ پہلے ہی تھا تو پھر اس الہ کا کیا ہوگا؟ لہذا نہ بعد میں ہے نہ پہلے ہے، بعد میں بھی وہی ہے اور پہلے بھی وہی ہے، صرف وحدہ لا شریک، بس اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں. میرا اللہ نظر نہیں آتا لیکن اس کی قدرت ہر جگہ نظر آتی ہے. اللہ نظر نہیں آتا لیکن اس کی قدرت آپ کو ہر جگہ نظر آئے گی. سر کے بالوں سے لے کے نا پیروں کے ناخنوں تک، صرف ہم اپنے اندر تھوڑا سا دیکھ لیں تو کتنے میرے اللہ کی قدرتیں ہیں، کتنے اس کے کرشمے ہیں، بندہ حیران رہ جاتا ہے. میں ایک دو آپ کو عرض کروں. یہ جو ہماری آنکھوں کی پتلیاں ہیں، کالا 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 ہے جو حصہ، صرف اس حصے کے اندر ریسیپٹرز لگے ہوئے ہیں، عدسے لگے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے شیشے لگے ہوئے ہیں، اور ان شیشوں کی تعداد 26 کروڑ ہے. اب اتنے سے حصے میں 26 کروڑ شیشوں کو فٹ کرنا،
پھر جو امیج ہمارے دماغ میں بنتی ہے نا جی، وہ الٹی بنتی ہے، لیکن اللہ ہمیں سیدھی دکھاتا ہے۔ اتنے سے حصے میں اتنی کاریگری کرنا، یہ میرے رب کی علاوہ کسی اور کی قدرت نہیں ہو سکتی۔ یہ جو میرا انگوٹھا ہے، 8 ارب کے قریب انسانیت ہے، 8 ارب لوگوں میں کسی کا انگوٹھا کسی کے ساتھ نہیں ملتا۔ سائنس کی کاپی ہو جاتی ہیں، سائنس کی کاپی ہو جاتی ہیں انگوٹھے۔ آج ہم دیکھیں نا جی، ہمارے جیسے جو سادہ لوگ تھے، جب وہ انگوٹھا لگاتے تھے نا تو اس کو دیتے تھے تانا، ان پڑھ آدمی جی انگوٹھا لاندا ہے، انگوٹھا لاندا ہے، ان پڑھ آدمی۔ آج ہر دفتر کے بعد انگوٹھے والی مشین لگی ہوئی ہے، ہر دفتر کے بعد۔ اور مزے دی گل، جڑے ٹیکنالوجی دے ماسٹر نے، ہاں جی، جو کمپیوٹر سافٹ ویئر کے انجینئرز ہیں، وہ ان کے باہر لگی ہوئی ہیں جی، پکے پکے پڑھے لکھے لوگ آندے، دفتر آؤ انگوٹھا لاؤ، دفتر جاؤ انگوٹھا لاؤ، کیونکہ وہ بھی جانتے ہیں یہ فول پروف جو ہے نا سیکیورٹی کا نظام ہے۔ اتنا سا حصہ، یہ 1 انچ کا حصہ، میرے اللہ کی قدرت کا دیکھو کیسا کرشمہ ہے، اس کا کوئی جواب نہیں ہے ایسا۔ پھر آنکھوں کو سکین کیا جاتا ہے، آنکھوں کے اندر وہ جو شیشے لگائیں ان کی فٹنگ میرے اللہ نے ایسی کی ہے، ایک کی دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی۔ یہ جو ہمارے رگوں کے اندر خون چل رہا ہے نا جی، جن ناڑوں میں یہ چل رہا ہے، نبض میں چل رہا ہے، جو سبز نظر آتی، ان کو کھینچ دیا جائے نا جی، تو یہاں سے زمین سے لے کے چاند تک ہم اس ناڑ کو کھینچ کے لے جا سکتے ہیں، اتنی بڑی ہے، 2.5 کروڑ میل سے زیادہ۔ اور قدرت نے کس طرح کاریگری سے ہمارے اندر فٹ کر دی۔ آج تک یہ دل جو ہے، دل، اس کا کوئی دوسرا، اتنی زبردست ٹیکنالوجی اور سائنس کے باوجود بھی کوئی دوسرا اس کا نقل تیار نہیں کی جا سکی۔ جس طاقت، قوت اور قدرت کے ساتھ یہ دل دھڑکتا ہے، اللہ اکبر، اس کی آج تک نقل نہیں تیار، کاپی نہیں کوئی بنا سکتا۔ چائنا نے دنیا کی ہر شے کی کاپی بنا لی ہے، لیکن دل دل ہی ہے، اس کے جذبات ہی ہیں، انسان ہی ہے۔ میرے اللہ کے قدرت کے کرشمے آپ سر سے پیروں تک کی گنتے چلے جائیں، آپ حیران ہو جائیں۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک، واجب الوجود، قدیم ہے، اسی لیے وہ والدین سے مستغنی ہے۔ جب وہ والدین سے مستغنی ہے تو واجب ہوا کہ وہ اولاد سے بھی مستغنی ہو۔ سو اللہ تعالیٰ کا غنی مطلق ہونا اس بات کو واجب کرتا ہے کہ اس کے لیے ولد ہونا محال ہو۔ پھر اللہ وحدہ لا شریک نے اس کے بعد دوسری دلیل یہ دی کہ ولد والد کا مملوک نہیں ہوتا۔ اگر کوئی شخص کسی غلام کو خریدے اور اس کا بیٹا ہو تو وہ خریدتے ہی آزاد ہو جاتا ہے، اور جب کہ آسمان اور زمین کی ہر چیز کی مملوک ہے اللہ تعالی، ہر چیز اللہ کی مملوک، کائنات میں ہر شے جو ہے وہ، بابا جی اب دیکھیں نا جی، جب بندہ کسی سے کوئی شے خریدتا ہے تو اگلے کی ملکیت سے نکلی دوسرے کی ملکیت میں آ گئی، اس سے آزاد ہو گئی، اس سے آزاد ہوئی، اگلی کی ملکیت میں ٹرانسفر ہو گئی۔ لیکن اس کائنات کی کون سی ایسی شے ہے جو اللہ کی ملکیت سے نکل سکتی ہے؟ کائنات میں ابھی آپ دیکھیں نا جی، جو جن کو علمی ہیضہ ہوتا ہے، علم کو صحیح نہیں سمجھ پاتے، ہے نہیں، رات کو بیٹھے ہوئے تو ایک ساتھی کہنے لگے کہ یار وہ بندہ نا آج کل بڑی جو ہے نا چبلے مار رہا ہے، عجیب باتیں کرتا ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ تو ایک ساتھی کہنے لگے یار اس کے پاس نا نیا پیسہ آ گیا، نیا پیسہ آ گیا، اس لیے وہ الٹی باتیں کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑی کوئی نا توپ چیز سمجھ رہا ہے، بڑی توپ چیز سمجھ رہا ہے۔ تو میں نے کہا یار بات یہ ہے، 2 چیزیں جس کے پاس بھی وقت سے پہلے اوقات سے زیادہ آ جائے، وقت سے پہلے اور اوقات سے زیادہ آ جائے، وہ دماغ پھیر دیتی ہیں۔ ایک پیسہ، دوسرا علم۔ علم کا بھی ایک وقت ہے، دولت کا بھی ایک وقت ہے۔
جن کے پاس ظرف نہ ہو، اوقات نہ ہو، ان کو یہ چیزیں مل جائیں تو اوقات سے باہر ہو جاتے ہیں، وہ چاہے پیسہ ہو، وہ چاہے علم۔ جن کے پاس علم نہیں ہوتا نا جی، یا نیا نیا آ جاتا ہے ان کے پاس، اب ان سے سنبھالا نہیں جا رہا، وہ الٹ بازیاں کس طرح کھاتے ہیں جی؟ بھائی جان غیر اللہ کے نام کی ہر شے جو ہے نا جی، ہر چیز جو ہے نا جی جو غیر اللہ کے نام پہ دی گئی وہ شرک ہے۔ اللہ کے نیک بندے کیا بات کرتے ہو، کائنات کی ہر شے کا مالک میرا اللہ ہے۔ وقتی طور پر کسی بندے کا نام لگ جانے سے اس شے کی ملکیت میں فرق نہیں پڑا۔ مثال کے طور پر ہم قربانی کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے کرتے ہیں، لیکن جانور کس کے نام سے بلایا جاتا ہے؟ ملک صاحب کے، چودھری صاحب کے، خان صاحب کے، فلاں صاحب کے، فلاں صاحب کے۔ بھئی جانور تو اللہ کا ہے اور ذبح بھی اللہ کے نام پر ہو رہا ہے۔ تو ہم ابھی یہ قربانی آئے گی نا جی رمضان شریف کے بعد، تو ہم سب سے پوچھیں گے جناب یہ جانور کس کا ہے؟ بڑا سونا جانور ہے جی، کوئی نہیں کہے گا اللہ دا ہے، حالانکہ ذبح اللہ دے نہ ہی کرنا ہے۔ تیسی اندے کو پوچھیں گے یار تو قربانی کر لی یا نہیں کر لی؟ یار میرے کو اس واری پیسے نے سن، میں قربانی نہیں کی تھی، یار میں جانور بڑا مہنگا سی، میں نہیں کی تھی۔ او بابا قربانی تو اللہ کے نام کی ہو رہی ہے، اور تو کہہ رہا ہے میں نے قربانی کر دی، میری قربانی ہو گئی یا میں قربانی کر رہا ہوں۔ اب یہ سوائے علمی جہالت کے، پڑھے لکھے جاہل کے، اور کچھ بات نہیں ہو سکتی۔ اس نے جانور لیا اللہ کے نام کے لیے لیا، اس نے جانور لیا اللہ کے نام پر ذبح کرنے کے لیے لیا، وہ قربانی بھی اللہ کے لیے ہی کر رہا ہے، وقتی طور پر اس کا نام ہے پہچان کے لیے کہ بھئی اس وقت میرے مالک نے اس چیز کا اختیار اس بندے کو دیا، اسے ملکیت نہیں بنی۔ زمین کا مالک کون ہے؟ اللہ کہتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین و آسمان میں وہ سب کا مالک اللہ ہے۔ لیکن ہر ایک مکان کے پیچھے لکھا نہیں ہوتا فلاں صاحب کا گھر، کوٹھی نمبر فلاں، فلاں بن فلاں کا گھر، فلاں کا گھر۔ اے کھاتے جنہیں پٹوار خانے چنے جا کے دیکھو تسی، خسرہ نمبر اینا، کھتونی نمبر اینی، تے اے مکان نمبر اینا، اے جگہ نمبر اینی، اے فلانے بندے دیے، تے اللہ دی زمین تے دیو نا۔ علمی جہالت، علمی جہالت۔ او بھائی جان دو، اللہ کا نام لو، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو لوگ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اس کے لیے اولاد ہے، جھوٹ بولتے ہیں، اللہ کہتے جھوٹ بولتے ہیں، بہتان باندھتے ہیں، الزام لگاتے ہیں۔ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ایسی کہ یہ ثابت کر سکیں جناب۔ آپ اندازہ کریں اللہ تعالیٰ جب عقل چھین لیتا ہے، علم دینے کے بعد پڑھے لکھے جاہل ہو جاتے ہیں۔ اس جمعۃ المبارک میں نے قرآن پاک کھولا، قرآن پاک سے آیات پڑھنے کے بعد میں نے ان کا ترجمہ کیا۔ ایک بندے کو بیچارے کو پریشانی ہو گئی، میں نے یہ کہا کہ یہ جو لوگ قرآن پاک کی غلط توجیحات بیان کرتے ہیں نا، الو کے پٹھے ہیں۔ بھئی تم غلط قرآن کیوں پڑھ رہے، غلط بیان کرتے ہو، بہت الو کا پٹھا ہے۔ اس کو بڑا بیچارے کو نہ پہلا غصہ لگ، میں نے اس کا جواب دیا۔ پھر کہنے لگا کہ یہ جو آپ نے کہا ہے کہ یہ اللہ کے ولی کی گائے تھی، یہ کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میں نے آپ کو بتایا قرآن کا پہلا سپارہ ہے، سورت کا نام بقرہ ہے، اور آیات 6 آیات بینات پڑھ کے ان کا ترجمہ کر کے میں نے آپ کو بتا دیا۔ حالی تینوں نہیں سمجھے کتنے لکھے؟ میں کہ توں دس کون کتنے لکھے؟ بھائی قرآن پاک کا سورہ ہے، دوسری سورت ہے سورہ بقرہ، بقرہ کہتے ہیں گائے کو۔ اب یہ جو مضمون سر فہرست لکھا گیا ہے گائے، پھر اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے، یہ گائے کے اندر کوئی نہ کوئی تو خاصیت تھی نا، یہ کسی نہ کسی کے تو تھی نا۔ اور وہ جو پورا تفصیل سے واقعہ بیان کیا ہے، اس کا لب لباب کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، ہم آپ کو وہ بتا رہے ہیں وجہ۔ آپ کہتے ہیں جی وہ کتنے لکھے ہے جی، نہ کتنے لکھے ہے؟
میں پھر اگر ہم اپنی آئی پہ آ جائیں نا حضرت صاحب، یہ بیچارے پریشان ہو جائیں گے اللہ سے ڈر کے۔ قرآن پاک میں نماز کا حکم ہے، نماز کا حکم ہے نا، لیکن فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء اس طرح پورے قرآن میں کہیں نہیں۔ قرآن پاک میں حکم ہے وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، لیکن نہ فجر کی رکعتیں بیان کی گئیں، نہ ظہر کی، نہ عصر کی، نہ مغرب کی، نہ عشاء کی، نہ سنتے، نہ نفل، نہ واجب، کچھ بھی قرآن میں نہیں بیان کیا گیا۔ قرآن کوئی تفصیل کی کتاب ہے؟ قرآن اصولی کتاب ہے، آپ کو اصول دیتی ہے، اس کی تفصیل کے لیے، اس کی تشریح کے لیے اس نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا۔ قرآن پاک میں نماز جمعہ کا ذکر کیا گیا، لیکن نماز کی رکعتیں کوئی نہیں بیان کی گئی کہ جمعے کے اندر تم نے 2 رکعتیں پڑھنی۔ عیدین کا ذکر کہاں ہے؟ عیدین کی نماز کی رکعتوں کا ذکر کہاں ہے؟ قربانی کا ذکر ضرور کیا گیا، قربانی کیسے کرنی ہے یہ نہیں ذکر کیا گیا۔ اس کی تفصیل کے لیے آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو پڑھنا پڑے گا، حضور سے سیکھنا پڑے گا۔ بھئی قربانی کا ذکر ہے، طریقہ کوئی نہیں، نماز کا ذکر ہے، طریقہ کوئی نہیں، روزہ رکھنے کا ذکر ہے، طریقہ کوئی نہیں، وہ آپ کو رسول اکرم بتائیں گے۔ بھائی جان ہر چیز کا اصول بیان کر دیا گیا ہے، تفصیل نہیں لکھی گئی۔ کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ حلال چیزوں میں سے، پاکیزہ اور حلال چیزوں میں سے۔ اب یہ بتا دیا گیا کہ حلال اور پاکیزہ چیز کھانی، لیکن کی کھانا ہے کی نہیں کھانا وہ تفصیل قرآن میں کوئی نہیں۔ آپ اتنے اگر سیانے بنتے ہیں نا قبلہ، تو پہلے تو ان کا جواب دیں نا، یہ کہاں سے لے کے آئیں گے؟ جہاں سے آپ یہ چیزیں لے کے آئیں گے وہیں سے ہم آپ کو اس کی تفصیل بتائیں گے۔ ہمیں جو بتایا گیا وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے پتہ چلا، یہ تمام چیزوں کے بارے میں۔ اب دیکھیں نا جی، قرآن پاک کے اندر جو چیزیں حرام تھیں ان کا ذکر کر دیا گیا، اور حرام کا بھی اجمالاً ذکر کیا گیا، تفصیلاً نہیں کیا گیا، اجمالاً ذکر کیا۔ لیکن جب پھر ہم آتے ہیں حدیث پاک کی طرف، پھر وہاں پہ پتہ چلتا ہے اللہ آپ کی خیر کرے یہ تھی اس کی تفصیل۔ اب پنگا لینا سب کو آتا ہے، لیکن جب ہم پھنسائیں گے اپنے بمبڑ بھوسے میں، جب ہم ان سے ایسے سوال کریں گے تو ساری زندگی وہ لگ دے، وہ بیچارے نا وہ پریشان ہو جان کے جواب نہیں دے سکتے۔ آپ کو ہم نے بتایا ہے، آپ کے سامنے آیات رکھی ہیں، اللہ نے آپ کو شعور عقل دیا یا نہیں دیا؟ ہم تو آپ کو سمجھا رہے ہیں، آگے آپ پڑھیں، تحقیق کریں۔ جہاں پر آپ کو نہیں سمجھ آتی کہ آپ نے فلاں آیت پڑھی تھی، وہ فلاں آیت مجھے قرآن میں نہیں ملی، وہ آیت مجھے دکھا دیں، ہم آپ کو وہ پیش کر دیں گے۔ آپ نے فلاں حدیث پڑھی تھی، وہ حدیث مجھے نہیں ملی، ہم اب آپ کو حدیث دکھا دیں۔ اب اس کے بعد جب ہم نے آپ کو دکھا دیا، اب ہم کھلی ولی، اب ہدایت دینا یا نہ دینا وہ میرا کام نہیں، وہ میرے اللہ کا کام ہے، میرا اللہ ہی دے گا۔ کئی لوگ صرف سن کے ہدایت لے آتے ہیں، کوئی پڑھ کے بھی ہدایت نہیں لے آتے۔ ابو جہل نے حضور نو ویکھیا، معجزات ویکھے، وہ نہیں ایمان لیا۔ اب ایسے کرنے نے حضور نو کوئی نہیں ویکھیا، ایمان لے آئے۔ ہم نے حضور کو نہیں دیکھا، ہم ایمان لے آئے۔ 14 صدیوں بعد بھی حضور کے سنے پر ہم نے ایمان لے آئے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے قرآن سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔